آج کی اہم ترین خبروں میں سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے قومی اسمبلی سے رکھتے ہیں، جہاں پر فارم 47 کے وزیر قانون نے ایک ایسی واہیات بات کر دی ہے جس کو شاید گلی محلے میں چلنے والے لوفر بھی کہتے ہوئے 10 بار سوچیں، لیکن انہوں نے یہ بات نہ صرف قومی اسمبلی کے فلور سے کہی بلکہ ان کی تقریر بھی براہ راست نشر کی گئی۔ جو پاکستان کے اندر تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ تھا، لحاظ تھا، چلے دوسرے کا نہیں، اپنی خاندانی جو روایات ہے ان کا جو لحاظ، جو انسان اپنی قدر و منزلت کے لیے، اپنے قد کاٹ کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے امیج کے لیے جن چیزوں کو کہنے بولنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، اب فارم 47 نے تو وہ سب کچھ دھو کے رکھا۔ یہ ہوتا ہے، نہ صرف جمہوریت کی تباہی ہوتی ہے بلکہ انسانیت اور سماجی معاشرتی اقدار کی بھی تباہی ہوتی ہے جب ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طریقے سے فارم 47 یا کسی بھی اور غیر جمہوری طریقے سے ایسے دوستوں کو لا کر اسمبلیوں میں بٹھاتے۔ میں بات کر رہا ہوں فارم 47 کے وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب کی، جو ظاہر ہے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے بیانات سے بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انہی کی مہربانی سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جو انہوں نے کہا وہ مجھے اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آسما جہانگیر گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم خواتین کے حقوق کی، ان کے احترام کا پاکستان میں ہم حفاظت کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی طرف سے ایک ایسی شخصیت بنتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں معتدل مزاج ہوں اور میں اچھی گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے چودھری صاحب نے ان کو یا تو پریشر اتنا دے دیا ہے اوپر سے، یا ان کو لگتا ہے کہ جتنی گندی بات عمران خان کے بارے میں کریں گے چودھری صاحب کے پاس سے اتنے زیادہ نوازے جائیں گے۔ انہوں نے جو جملے ادا کیے ہیں پہلے وہ سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ پھر کافی اور خبریں ہیں، ہم نے صدر ٹرمپ نے بھی کچھ نئے گل کھلائے ہیں، ایران میں کچھ نیا ہوا ہے، اسرائیل میں ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ سے کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا سنیے فارم 47 کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں۔ کاش جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا کہ یار آج ان کی ملاقات کرا دے اور میاں بیوی کو بھی اکٹھے سلایا کرے، میں ضرور کرتا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کاش میرے پاس چیئرمین نیب، آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے پاس جیلر کو احکامات دینے کا اختیار ہوتا تو میں ان کو کہتا عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرا دے، یہاں تک رک جاتے تو اپنی عزت بھی رہ جاتی اور اس عہدے کی عزت بھی رہ جاتی، اس پارلیمنٹ کا وقار بھی رہ جاتا، لیکن رکے نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری صاحب نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ جتنا عمران خان کو برا کہیں گے اتنا آپ اوپر جائیں گے، تو ان کو اگلا جملہ کہنا پڑا جو شاید اب پوری زندگی اس جملے کے نیچے اعظم نذیر تارڑ صاحب، اعظم اور نذیر کا مجھے نہیں پتا لیکن جو آخری لفظ ہے تارڑ وہ دبا رہے گا، کیونکہ پنجاب کی ایک بڑی معتبر جٹوں کی سب کاسٹ ہے۔ لوگ میرے تو جتنے بھی تارڑ دوست ہیں وہ بہت ہی عمدہ انسان آج تک میں نے پائے۔ یہ 2 تحفے وہاں سے آئے ہیں ہمارے پاس گجرانوالہ ڈویژن سے، دونوں ہی، میں ویسے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو تو بہت بہتر انسان سمجھتا تھا، دوسرے والے چلیں جیسے بھی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو میں کم از کم یہ ایسا نہیں سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ نہیں، پیکیجنگ فرق ہے، اندر جو معاملہ ہے وہ وہی کا وہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات بھی کروا دے اور میاں بیوی کو اکٹھا وہ صلاح بھی دے۔ اب اس کے اوپر میں کیا تجزیہ کروں، میاں بیوی اکٹھے سوتے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب، انکل اور آنٹی سوئے تھے تو جناب پیدا ہوئے تھے معذرت کے ساتھ، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، جناب کے بھی آگے سے بچے ہوں گے، تو یہ آپ شرعی باتوں کے اندر اسمبلی کے فلور پر کیسے چل نکلے یہ میری سمجھ سے باہر۔ لیکن میں چلیں، اب آپ نے سونے سلانے کی بات ہی شروع کر دی، تو بجائے اس کے کہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی اکٹھے سوئیں گے یا سوتے ہیں یا نہیں سو رہے، یا آپ سلا سکتے ہیں انہیں اکٹھے کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر سوچنے کے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایسی باتیں انسان کہہ دیتا ہے، کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، بعد میں انسان کو خود شرمندگی ہوتی ہے۔ میں بھی ابھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نہ کہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے نہیں، مجھے اپنی وجہ سے رکنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، شاید آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئے کہ کہیں پر سونے سلانے کو تو چھوڑ دیں، کئی لوگوں کو بیچاروں کو گھروں سے ہی نکال دیا ہو تاکہ آپ ان کی گھر واپسی تو کروائیں نا، کئیوں کو تو صوبہ بدر کر دیا ہوا ہے۔ آپ ان کی اس بات کو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ معیوب بات ہے کسی بھی میاں بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنا، اس لیے میں سونے سلانے کی بات کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ اگر ہم اپنی خواتین کے بارے میں یہ احترام ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں دوسری خواتین کو بھی دینا پڑے، اس لیے میں اس چکر میں نہیں جاتا کہ آپ اپنے ارد گرد ایسا کریں نہ کریں، میں اتنی گری ہوئی بات نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جن بیچاروں کو گھروں سے نکال کے صوبہ بدر کر دیا گیا اور آپ کے ارد گرد ہے، ان کے معاملات تو ٹھیک کریں۔ میں اس سے زیادہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ہوٹل سے لے کے بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ وہ معیوب ہو جائیں گی، وہ اچھی نہیں لگیں گی، وہ میرے منہ سے بھی اچھی نہیں لگیں گی جیسے آپ کے منہ سے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چودھری صاحب کو ایسے ہی دوست پسند ہیں، اور دوسرا یہ دوست جتنی بھی پیکیجنگ کریں پروگریسو کی، لبرل کی، اصل میں اندر یہ معاملہ ہے، اصل میں اندر توفن ہے اور اصل میں اندر گندگی ہے اور کہیں پر
थकावट नहीं है। अब आप कहेंगे उजलत में बात होगी, एक वकील से ज्यादा किसको पता होता है कि किस अल्फाज पर रुकना है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी, क्योंकि अदालत के अंदर आप अल्फाज का ही तो दाव पेच हमेशा खेलते हैं। बहरहाल अफसोस हुआ इनसे ये बात सुन के, और बुशरा बीबी और इमरान खान पर जो जुल्म हो रहा है जेल में वो तो हो ही रहा है। आपको पता है कि उनकी मुलाकातें बंद की हैं, पंखे बंद कर देते हैं, कूलर बंद है, इस वक्त बदतरीन गर्मी है और उसमें मियां बीवी दोनों को तोड़ने के लिए उनकी जो हालत की हुई है, ये इमरान खान साहब की बहन ने चंद जुमले बोले हैं, ये जरा सुन, आपको अंदाजा हो गया कि अंदर इमरान खान साहब को किस हालत में रखा हुआ है। और ये बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार करें, मैंने भी गर्मियों में जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर मुलाकात की हुई है। उनके कपड़े उनके उस वक्त इतने वो ठाठ के साथ अंदर रहते थे जनरल बाजवा साहब की दी हुई सहूलतों में। हुकूमत हमारी थी, कोताही हमारी भी है, इसमें कोई शक नहीं। कोताही इसमें तो मैं नहीं कहूंगा कि उनको सहूलत ऐसी क्यों नहीं दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोताही हमारी ये है कि कम से कम हमने अगर इन लोगों को उस वक्त तंग नहीं किया तो इनको उस चीज का झूठा प्रचार, कोशिश हमने की लोगों को बाहर बताने की, लेकिन शायद और इफेक्टिव तरीके से बता सकते थे कि इन्होंने उस वक्त कैसी जेलें काट। लेकिन आज अगर इमरान खान को और उनकी बेगम को तारीख की बदतरीन जेल में से गुजारा जा रहा है तो ऐसे दोस्त खामोश रहने की बजाय इस तरह के जुमले कर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, अब अवाम का पारा चढ़ रहा है या हालात कुछ ऐसे हो गए हैं या लोगों का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। ये एक इंटरेक्शन हुई, खातून है और हमारे जुनैद अकबर जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के, और जो खातून है वो उनसे कह रही हैं कि आपने बजट कैसे पास। जुनैद अकबर साहब उनको कुछ जवाब दे रहे हैं, ये जरा इंटरेक्शन है, सुन लीजिए। मुझे बताया जाए कि खान के साथ ये गद्दारी क्यों, उनकी मुशावरत के बगैर क्यों हमारा जो बजट केपीके का मंजूर हुआ, क्यों हुआ? मैं सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं हुकूमत है। हम जान देने को तैयार हैं, आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ। आपकी तस्वीर बन गई है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। वो सूबाई हुकूमत, तस्वीरों वाली औरत नहीं हूँ, हक की बात कर रही हूँ। सवाल है लोगों का, क्योंकि आप सूबाई सदर है कि आप तमाम एमपीएस को बुला सकते थे, कॉल कर सकते थे। सुन लिया आपने। मेरे ख्याल में जुनैद साहब मेरे दोस्त भी हैं, मैं बड़े एहतराम से उन्हें कहूंगा कि उन्हें वापस ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि आप फिल्म बनवा रही हैं, तस्वीर बनवा रही हैं, वीडियो बनवा रही हैं। नो, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये कहना चाहिए। बात का जवाब दें उन्हें, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको छोड़ दें। अवाम, ये हो सकता है ये खातून, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आपने ये भी कहा कि इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे समझ आई, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन आप इस बात का जवाब आपको देना चाहिए था। आपका ये जवाब ठीक है कि जी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन फिर आप सूबे के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एमपीएस जाहिर है उसी सूबे में से है। या फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए खुल के कि आपके ख्याल में ये बजट पास होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इंटरेक्शन है इस खातून का जुनैद अकबर साहब के साथ, मीन जो खातून का पारा चढ़ा हुआ है, और फिर जो जुनैद साहब के जवाब है, इससे आपको एक बात तो वाजे होती है कि इस वक्त डिस्कम अवाम खुश नहीं है इस बजट को पहले पास करवाने पे, और वो अब गली बाजार में भी खुल के अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो इस बात पर खफा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की कानूनी हैसियत और कामयाबी अभी तक वाज़ेह नहीं। कामयाबी पर तो बहुत बात हो गई, ये वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, CNN सभी ने कह दिया है कि कोई इफेक्टिव वहां पर हमले नहीं कर सकी सदर ट्रंप की फौज, और जो भी बम वगैरह मारे गए हैं उनसे बड़ा वाजबी सा ही नुकसान हुआ है, जिस पर सदर ट्रंप बड़े गुस्से में हैं, और अब वो इन मीडिया हाउसेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, वापस कह रहे हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं, और ये हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं जो उन्होंने वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, ये उसे अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये अब सदर ट्रंप की और उस मीडिया की लगी हुई, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जो बात की है वो बहुत ही मैं ये कहूंगा कि दूररस बात है। उन्होंने अमेरिका के हमलों को ही गैर कानूनी करार, उन्होंने कहा उनकी कानूनी हैसियत का अभी तक कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अब ईरान अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहा है और वहां अप्लाई कर रहा है कि अमेरिका ने जो हम पर हमला किया वो गैर कानूनी था, उससे हमारा जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया। अब ये सब कुछ क्या होता है आने वाले दिनों में देखते हैं। लगता तो नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कोई फैसला होगा, लेकिन कम से कम ये एक नया एंगल है जो यूरोपीय यूनियन खुल के कह रही है कि ये अमेरिका की जो स्ट्राइक्स थी, जो अमेरिका का हमला था, वो गैर कानूनी। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज फायर करवाए हैं। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले, इनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जो अब से थोड़ी देर पहले तक एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक लुच्चा लफंगा, गली में चलने वाला आदमी, लड़ाका, इस तरह का पेश करते थे अपने ट्वीट्स के अंदर। ये उनका मजाक उड़ाते थे, तमस्कर उड़ाते थे, उन्हें बदतमीज कहते थे। ये उनकी तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसके ऊपर बड़े सारे सवाल उठे। आज कहते हैं कि सदर ट्रंप ने जो कर दिखाया है उसमें उनको नोबेल इनाम देना चाहिए। इससे पहले जितनों को अमन का दिया गया वो सदर ट्रंप के पास भी नहीं। मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये दोबारा सदर ट्रंप के खिलाफ ट्वीट करेंगे। क्यों करेंगे, कितने करेंगे, वो आपको हम बताते हैं, लेकिन आने वाले कुछ देर रुक जाइए, आप खुद देखेंगे कि ये फिर सदर ट्रंप के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की हियरिंग हुई है अमेरिकी कांग्रेस में, वो तो हमने आपको बता दी थी, जिसमें अहमद नूरानी साहब, एक और अगले चंद दिन में हियरिंग। इसमें कुछ वकला हैं, कुछ जुल्फी बुखारी साहब ने भी इसमें काम किया, इसमें जो पाक पैक है उन्होंने भी काम किया, और इसमें मुझ नाचीज ने भी कुछ ना कुछ हिस्सा डाला। तो वो एक ये जो मौजूदा हियरिंग थी ये पूरी दुनिया के ऊपर थी और इसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक हिस्सा दिया गया। जो आने
والی ہیئرنگ ہے ابھی چند وہ دنوں میں ہم اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ ٹائم سب کچھ آپ کو اناؤنس کر دیں گے. اس میں وہ صرف فوکسڈ ہے پاکستان میں. کئی لوگ ہوں گے جو وٹنس کے طور پر جیسے احمد نورانی اکیلے اس میں اپیئر ہوئے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں تھی, یہ بھی ایک معتبر اچھی ہیئرنگ تھی, لیکن جو آنے والی ہیئرنگ وہ اسپیسیفکلی پاکستان پر ہوگی اور زیادہ لوگوں وہاں پر بولنے کا موقع ملے. اب آپ کا سوال ایسی چیزوں سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں, یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ابھی یورپی یونین نے کہا ہے کہ امریکہ کا حملہ غیر قانونی. ایسی چیزوں کا شاید اس وقت فائدہ امیجیٹلی آپ کو نظر نہ آئے, لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے غیر قانونی کی ہوتی ہیں وہ پھر آپ کے کھاتے میں پڑتی ہیں اور آپ کو ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی. آگے چلتے ہیں ذرا اگلی خبر جو تہران سے ہے. تہران میں اب زندگی نارمل ہو رہی ہے. زندگی کے جو لوگ جو باہر چلے گئے تھے تہران کو چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے کیونکہ بمباری ہو رہی تھی, واپس لوٹ رہے ہیں. بازار کھل رہے ہیں, دکانیں کھل رہی ہیں, ایکٹیویٹی شاپنگ کی واپس آ رہی ہے, ابھی اسکول وغیرہ بھی واپس ہو جائیں گے. تو تہران کے اندر زندگی نارمل روٹین پر واپس آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے 3 افراد کو پھانسی دے دی ہے. یہ وہ 3 افراد ہیں جنہوں نے محسن فخری زادہ کے قتل میں کردار ادا کیا. محسن فخری زادہ صاحب جو تھے یہ ایرانی ایٹمی سائنسدان تھے اور ان کو قتل کروانے میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا تھا, مین مخبری کی تھی, اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ کام کیا تھا, ان کو ایران نے جو ہے وہ سزائے موت دے دی ہے. اور یہ 3 کرد قیدی تھے, ادریس علی, آزاد شجاعی اور رسول احمد رسول. ان کو انہوں نے آرمیا کی مرکزی جیل کے اندر پھانسی دے دی ہے. میں نے ان کے اوپر جو الزام تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت ایران کے اندر ہو رہا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. محمد فہیم صاحب نے یہ خبر دی ہے. خبر تو ایسی ہے جو ہم سب کو ہی پتا ہے, لیکن انہوں نے ایک بڑی خاص چیز کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا ہے کہ جون کی جو آج کل شدید گرمی, اور آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ٹیمپریچر 50 تک چلا جاتا ہے, فیلز لائک 59 تک چلا جاتا ہے پاکستان. ان حالات میں جون کی شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں خیبر پختونخوا کی عوام کو 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا وہ شکار ہے. ہم آپ کو پچھلے دنوں دکھا چکے ہیں کہ سب سے بڑا نادہندہ بجلی کا خیبر پختونخوا نہیں ہے. اگر آپ ان کی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو پنجاب اور سندھ جو ہے وہ وہاں سے بھی بہت بڑا بل ادا ہونے والا رہتا ہے. اس کے باوجود 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں کے پی میں ہو رہی. محمد فہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عوام گرمی میں خوار ہو. وفاق اپنا زور نکال رہا ہے اور صوبائی حکومت اپنی جماعت سے اپنے بچاؤ کرنے میں برسر پیکار. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت عوام نے دی ہے, ظاہر ہے عوام نے تو غصہ پی ٹی آئی پہ نکالنا ہے. حالانکہ لوڈ شیڈنگ پی ٹی آئی نہیں کر رہی, لیکن کیونکہ ان کو لگتا ہے فہیم صاحب کو کہ اس مؤثر طریقے سے اس پر جو حکومت ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہی, صوبائی حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو. تو اس کو ذرا فلپ کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے وہ اتنی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کری اس لیے رہی کہ ان کا دل ہو کہ عوام جو ہے وہ تنگ ہو. ان سے تو تنگ ہے عوام پہلے ہی, اور ان سے عوام نے کیا تنگ ہونا ہے, ان سے تو وہ پہلے ہی تنگ. ان کا دل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام بدزن ہو جائے اور وہ اگلی دفعہ انہیں ووٹ دینے سے پہلے 10 بار سوچے. تو اس لیے یہ جو اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے 18 سے 20 گھنٹے, اس کے پیچھے اور کوئی منطق نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر جو ان کی پاپولرٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ ہماری وہاں کی قیادت کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اگر ان کے پاس سوچنے کا وقت ہے دوسری چیزوں کو چھوڑ کے, اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے. بلکہ آپ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے نہیں دیتے, یہ ایک مؤثر چیز ہے جس پہ اوپر احتجاج کیا جا سکتا ہے. عوام کیونکہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے تو عوام اس پر نکل بھی آئے گی, جو اس وقت ہماری جماعت کی ضرورت بھی ہے. تو اس پر کیوں نہ احتجاج جو ہے وہ بلڈ کیا جائے. ایک میں یہ کہوں گا کہ عوام کے لیے بھی ریمیڈی ہوگی, آپ کے لیے بھی ریمیڈی ہوگی, لیکن ابھی تک اس کی طرف توجہ کوئی لگ نہیں رہی. اچھا جی, انڈیا نے $5.1 ارب کا جنگی ساز و سامان خریدنے کی ڈیل کی ہے, جس کی ڈیلیوری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ہو جائے گی. انڈیا جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے. محمد مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اتنا بڑا اسلحہ اور وہ بھی 1 سال میں اس کو ڈیلیوری مل رہی ہے, وہ جنگ کی تیاری کر. اللہ ہی خیر کرے. اگر پورے 1 سال پہلے ہم نے بھی تیاری شروع کر دینی ہے تو پھر تو ادھر روز ہی ساحر علی بگا صاحب جو ہے ان کے نغمے بھی جاری ہوں گے اور یونیورسٹیوں میں بھی چکر لگیں گے, تو پھر تو ہم اسی ماحول میں رہیں گے. میرا نہیں خیال, میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جنگ اگر انہوں نے لڑنی ہے تو اس کے لیے وہ پہلے سے ایڈوانس اسلحہ منگا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو چائنا کے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں. تو یہ ہر سال ہی وہ اتنا زیادہ اسلحہ جو ہے وہ خریدتے ہیں, اور یہ اسپیسیفک اسلحہ جو ہے اسے پاکستان کے ساتھ یہ جنگ کے ساتھ لنک کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ میرا ذاتی رائے ہے کہ درست بات نہیں. اچھا جی, کراچی ملیر سے بھارتی خفیہ ایجنسی کے 4 جو ہے وہ ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں. یہ چاروں لوگ را کے لیے کام کر رہے تھے. سندھ پولیس کے اسپیشل جو انویسٹیگیشن یونٹ ہے انہوں نے حساس ادارے کے ساتھ مل کے کراچی کے علاقے قائد آباد میں مشترکہ کارروائی کر کے یہ 4 لوگوں کو پکڑا. آج کل بہت دھڑا دھڑ ہم بھی را کے ایجنٹس کو پکڑ رہے ہیں, اور ادھر را والے ISI کے ایجنٹس کو جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو انڈیا میں پکڑنا ہے. اللہ ہی خیر کرے. یہ پہلے تو ان دونوں ملکوں کے ہتھے اتنی تعداد میں کام انہوں نے شروع کر رکھا ہے, وہ تو
कोई मेरा ख्याल गिनती 2 दर्जन तक ले गए। उन्होंने तो 2 दर्जन के करीब लोग ISI के पकड़ लिए इंडिया के अंदर, जो जाहिर है झूठ होगा सारे का सारा। अब मुझे इस तरफ नहीं पता कि हमारी तरफ भी गलत है कि नहीं है, लेकिन ये जरूर ज़हन में रखिए कि ये सब कुछ अभी शुरू हुआ है। इससे पहले हमें नजर नहीं आए इतने सारे जो दहशतगर्द थे या इतने सारे जासूस थे, वो हमने पहले कभी नहीं पकड़ रखे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक रिपोर्टर की गुफ्तगू है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी 5 दिन बाकी थे, आप बजट को आगे ले जाते। तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि आप मुझे मशवरा देंगे कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मशवरा तो आप इमरान खान साहब का भी नहीं मानते, तो मेरा कहाँ मानेंगे, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। ये क्या इंटरेक्शन थी, ये देखिए। सर जी 4-5 दिन